رضا 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 میرے رضا میرے رضا 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 میرے رضا میرے یہ ہے کہ اللہ کرا دے تو بہت بڑی بات ہے. بڑے خوش نصیب ہیں جو 500 وقت کی نماز پڑھو. میں دیکھتا ہوں کہ آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے بڑے سے بڑا کچھ اٹھانے کی تیار ہے اور اٹھاتا بعد میں دیکھتے رہتے ہیں خود بھی اٹھاتے. لیکن جہاں نماز کی پابندی کا سوال آیا, ارے صاحب آپ اس بات کو بس اپنے ایسی بوٹھا کہہ دیا کر کے بلا بتائیے اتنی سب سردی پڑ رہی ہے. اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کی نماز اگر پڑھی ہو گئی ہے, ارے کم سے کم جاڑو تو قضا پڑھ لیں دو. جاڑو ہاں یہ بھی کوئی بات ہے کہ جو ہے وہ غریب آدمی پر بھی فرض ہے روز پیڑ بھروں پر ہوتے ایک بات. اور یہ بھی صاحب کوئی بات ہی کہ دسمبر جنوری میں پڑھیں روزے تو بھی فرض ہیں اور مئی جون میں پڑھیں تو بھی روزے فرض ہیں. آج اللہ کے احکام کے بارے میں ایسے ایسے ہم اپنی اونھی اندھی لوڈی لنگڑی منطق کی جو ہے ٹانگ اڑاتے ہیں. لیکن فرشتوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ مثال میں آپ کو بتاؤں, جناب اسرافیل تو جو 4 رسول کہلاتے ہیں علیہ السلام, فرشتوں میں جو رسول ہیں سمجھ گئے آپ, ان کا بہت بڑا مرتبہ ہوگا. ان 4 میں کے ایک حضرت اسرافیل ہیں علیہ السلام, تو وہ پیدا کیے گئے تو ان کے ساتھ ہی انہیں سنگا پیدا کیا گیا جسے ہم آپ سور کہتے ہیں. تو آج واؤ ہے سمجھ گیا. اب اس کی حقیقی صورت تو اللہ جانتا ہے جل جلالہ عما والہ, سمجھ گیا. اور یوں کہنے کو دل بہلائیے کہ بھائی ابھی نہیں جانتے, ہم مرنے کے بعد جو ہے جان لیں گے جب اپنی آنکھ سے دیکھ لیں گے. ہم نے کا کوئی خواب سے دیکھ ہی نہیں پائے, اس پر بھی کھانا کاری ہوگی نا. وہ سور صاحب سور دونوں ہی ختم ہوں گے نا. ہاں آخر میں پوچھے گا جبکہ عالم الغیب والشہادہ اس کے اسماء الحسنی میں داخل ہے عالم الغیب والشہادہ. ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر کھلی چیز کو بھی جانتا ہے. اسرائیل علیہ السلام کون باقی کا تیرا بندہ باقی ہے لائیل, اور تیرا بندہ باقی ہے اسرافیل, اور تیرا بندہ باقی ہے میکائیل, اور تیرا بندہ باقی ہے جبریل علیہ السلام, اور تو باقی جو ہمیشہ سے باقی ہے اور ہمیشہ تک باقی اول سے باقی ہے, بلکہ اول بھی نہیں تھا. اول کہاں تھا؟ اس وقت تعینات ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں اول, آپ جو پہلے آئے, جب میں کہوں کہ میں آج مسجد میں حافظ صاحب سے پہلے داخل ہوا, یہ پہلا اور آخری حافظ جی کے اور میرے یہاں چلے گا, سمجھ گئے. یہ بھی تعین ہے نا. ہاں یہ چھوٹا ہے, یہ چھوٹا ہونا یہ بھی تعین ہے. یہ لمبا ہے, یہ لمبا ہونا بھی تعین ہے. یہ ذرا مٹیالے رنگ کا ہے, یہ بھی تعین ہے. اور ساتھ یہ ذرا سا گہوا رنگ کا ہے, یہ بھی تعین ہے. اللہ تو سارے تعینات سے, ساری جہاد سے, یہ اتر ہے ہمارا دروازہ تو دکن جانب ہے, یہ دکن ہے, یہ پورب ہے, یہ پچھم ہے, یہ اوپر ہے, یہ نیچے ہے, یہ دائیں ہے, یہ بائیں ہے. یہ ساری جو ہے جہاد سب تعینات. اور اللہ پاک ہر چیز سے پاک ہے, ہر اس چیز سے پاک ہے جو ہم بندوں کی جو ہے علامت ہے. کھانے سے پاک ہے, پینے سے پاک ہے. جن جن چیزوں میں یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں ہم سب سے پاک ہے. سیدھی بات یہ سبو ہے, قدوس ہے. مسبوح نہیں فرمایا, مقدوس نہیں فرمایا, نہیں سبو فرمایا. اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. قدوس فرمایا. رب ہے نا جل جلالہ عما والہ. بات کریں گے تیرا بندہ اسرافیل باقی ہے, اور اسرائیل باقی ہے, اور اسرافیل باقی ہے, اور میکائیل باقی ہے, جبریل باقی ہے, تو باقی, یہاں تک کہ ہوتے ہوتے کس طرح رہ جائیں گے. شاید کی گردنیں پکڑ کے تو دبائیں گے گلے تو سب کا وصال ہوگا. سمجھ گیا آپ. ادھر سنگے والے یا نسور والے اسرافیل علیہ السلام, اور اسرافیل علیہ السلام, اور میکائیل علیہ السلام, اور آخر میں
وہ جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو اللہ کے عرش والے کے حضور میں جو ہے وہ مکانت والے، ذی العرش کے حضور میں، ہمارے آپ کے سامنے نہیں، ان کے حضور میں وجاہت والے، امانت والے، ان کی اطاعت کی جاتی، مطاع ہے، مطیع نہیں، مطیع تو صرف اپنے رب کے ہیں، مطیع تو صرف اپنے رب کے ہیں جل جلالہ، اور سارے فرشتوں کے مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کا، میرے موضوع میں داخل نہیں اس وقت ان کے جو ہے وہ فضائل بیان کرنا، تو یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، تو فرشتوں نے فوراً سوال کیا کہ کیا تو ایسے کو تو نہیں بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد پھیلا؟ معلوم ہوا کہ فساد پھیلانے سے فرشتے بھی دور رہتے ہیں، زمین کا امن برباد کرنے اور زمین کی شانتی کو جو ہے آگ لگانے سے، سمجھ گیا، فرشتے بھی گھبراتے ہیں، اور اپنا حق پیش کرنے میں اس سے پہلے کہ ہمیں حق ہے اس بات کا کہ ہمارا حق ہے، پہلے وہی جتا دیتے ہیں، پہلے وہ اپنے حضور میں یاد کر دیتے ہیں کہ ہم تو اگر زمین میں بھیجے گا اپنا خلیفہ بنا کر تب ہم کوئی فساد نہیں کریں گے، ہم کوئی اشانتی نہیں کریں گے، ہم خون نہیں بہائیں گے تیرے بندوں کو، لیکن سب کے جواب آج تیری تصویر کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس بجا لاتے ہیں، ان کے منہ میں جو سور دیا گیا ہے زیر عرش اسرافیل اس سور کو لیے ہوئے جب سے پیدا ہوئے، اور ان کی پیدائش کی کوئی تاریخ نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس، کہ جنوری میں پیدا ہوئے کہ فروری میں کہ دسمبر میں، سمجھ گئے، دسمبر جنوری فروری تھا کب تو وہ پیدا ہوئے ہیں علیہ السلام، تو وہاں کہاں تھا یہ سب جنوری فروری مارچ؟ تو کوئی تاریخ پیدائش کی، کوئی دن پیدائش کا، کوئی ٹائم پیدائش کا ہمارے پاس تین میں سے کسی ایک کا لکھا ہوا ہے، سمجھ گیا؟ تو جس دن سے پیدا ہوئے جس وقت سے پیدا، اور مجبور ہے کہ ہمیں تو اسی طرح سے گفتگو کرنا پڑتی ہے دنیا میں، ہم اسی گفتگو کے عادی ہیں، محاوروں کے عادی ہیں، کبھی دن کی سب بات کرتے ہیں، فلاں دن میں پیدا ہوا، فلاں رات میں پیدا ہوا، یہاں 2 بجے ڈاک آئی اور 4 بجے اذان ہوئی اثر کی، ایسی تو بات کرتے ہیں بھی روزمرہ میں، ہاں تو روزمرہ میں ڈال کر میں بتا رہا ہوں کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ نرسنگا منہ میں دعوے کھڑے ہوئے ہیں، زیر عرش انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہاں سے آرڈر ہو اور کب حکم، وہ تو حکم کے بندے ہیں، تو خاص دن میں ہو حکم، رات میں ہو حکم، صبح میں ہو حکم، اندھیرے میں ہو اجالے میں ہو، اللہ اکبر ہے، کہیں ہو حکم وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں، نرسنگا دعوے کریں، وہی ان کی بات ہے، ہماری کمائی کریں سبحان ربی الاعلیٰ، رکوع سجدوں میں جھکتے نہیں کرتے جیسے ہم جھکتے، میرے پاس استعمال کیے کہ ہماری تمہاری طرح نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، تو کیا کی عبادت کرتے ہیں، ان کی حقیقت ہم تم کہاں جانتے ہیں، ہم نے مل جلے کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، ہم نے کوئی خیر کوئی فرشتہ، اب تو فرشتہ صفت ہونا بھی مشکل ہے، فرشتہ تو ہونا لگنا، کیا سمجھا؟ کہتے تھے نا پرانے زمانے میں بے ہو فرشتہ صفت آ گئی، اب تو فرشتہ صفت، ارے آدمی صفت ہو جانے بڑی بات، آدمی صفت ہو جائیں ہم آدمی کہلانے والے تو بڑا خوش نصیب ہے ہمارا، اگر آدمی ہو جائے، آدمی سے پھر انسان بننا اور انسان سے مسلمان بننا، بارے مسلمان اور پھر مسلمان ولی بننا اور پھر جو اور بنا کے بھرتا ہوں کرتا، تو سب کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے وہ اپنا سب کچھ کہہ چکے، اپنا حق بھی جو ہے اپنے رب کے حضور میں پیش کر چکے کہ ہم تیری تصویر بولتے ہیں، تیری پاکیزگی بولتے ہیں، مطلب یہی تھا ان کا کہ ہمیں حق ہے، ہم کو تو اپنا خلیفہ ہے، ہمیں تو زمین کی نعمت و خلافت عطا فرما، ایک ہی جواب دیتا ہے، لیکن اس کے اندر صاحب اس کی چیزیں پنہا ہیں پوشیدہ ہیں، فرماتا ہے انی عالم و مالا تعالی، کیا جبریل و میکائیل اور فرشتے تو کی جگہ پناہ ہیں تمہارے ماتحت ہیں جن کے تم مطاف ہے جبریل، ہم تم سے بھی یہی فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں، انی عالم و مالا تعالی، اور اتنی عالم و مالا تعالی ان کا آنکھوں دیکھا امتحان جب ہوا تھا، جب ایک طرف امتحان کے میدان میں تمام کے تمام فرشتے حاضر، جبریل سے لے کر وہ جو ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی شکل بناتے ہیں، اللہ کی روزی اللہ کے حکم سے اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کو پہنچاتے ہیں،
وہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہوا اللہ کے بندوں پر چلے، وہ جو جنگلوں میں متعین، جو بیابانوں میں رہے اللہ اور وہاں اللہ کے بندوں یعنی ہم آدمیوں کی جو ہے وہ نگہداشت کرتا ہے. سمجھ گیا؟ ان سب کے سرور و سردار حضرت سیدنا جبریل امین بھی موجود ہیں علیہ السلام، اور سارے کے سارے اور ایک وہ بھی موجود ہیں جو ابھی ابھی پیدا، ان کی تو پیدائش بہت پہلے ہو چکی ہے. عبادت کے ان کے پاس بڑے ڈھیر ہیں. کیا سمجھے آپ؟ کوئی بلاک ہے کہ جب سے پیدا ہوئے ہیں تو کھڑے ہی کھڑے ہیں بس. ہم اگر تھوڑی دیر کھڑے کر دیے جائیں یہ کھڑے ہو جائیں تو کیا بیتتی ہے؟ وہ کھڑے ہیں تو کھڑے، اور منہ میں بھی اتارے ہوئے نہ پھرنا. تو دین جو ہے دین کی شکل کا وہ دبا ہوا ہے منہ میں جو بولتا کب بولے گا، اور جب وہ چاہیں گے تب بولے. ہر چیز بتا دیے. مہینہ کون سا ہوگا جب بولے گا وہ بھی بتا دیا. ملک کون سا ہوگا جہاں سے بولنے کی پہلی آواز آئے گی وہ بھی بتا دیا. دن بھی بتا دیا ہے، ٹائم نہیں بتایا. کیوں ٹائم کیوں نہیں بتایا؟ فرماتا ہے حتیٰ جات الساعۃ و وقت تک ناگہاں قیامت آئے گی. اس پر دیکھ آئے گی، ٹائم وقت نہیں بتایا. اور ہم اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ کا رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے نہیں حضور اپنے رب کے حاضر ہوئے مگر اس حالت پر کہ اللہ نے ان کو روح کی حقیقت بھی بتا دی تھی اور قیامت کا وقت بھی بتا دیا. اس سے مزید بہت سی حدیثیں ہیں، وہ میں اس پر نہیں سنا پاؤں گا آپ کو. آپ ایک بار دوسرے پڑھ لیں. امتحان کا میدان ہے، کینڈیڈیٹ ہے ایک طرف، شرکائے امتحان جو امتحان دینے کے لیے آئے ہیں، جن کا امتحان دیا جائے گا. سمجھ گیا؟ اس میں ایک نے ایک فریق کو کچھ کہی نہیں تھا، باقی تو پیدا ہی ہوئے، اور وہ بھی مٹی اور پانی سے بظاہر نور الہی سے تو نہیں بنائے گی، وہ سب نورانی ہیں، تو سب نور سے پیدا کیے گئے ہیں. سمجھ گیا؟ ان کا تو جو ہے انہی میں کہ ایک نے جو ہے ان کا پتلا بوجھا ہے، سمجھ فرمایا اس کا مٹی اور پانی میں پتلا بوجھا گیا. تو ایک طرف میدان امتحان میں وہ موجود اور ایک طرف میدان امتحان میں یہ موجود ہے. جنہیں اپنی تسبیح و تقبیر میں لفظ غرات نہیں بولوں گا، نہ لفظ غرور بولوں گا. یہ ضرور فرمایا میں اپنی تسبیح و تحریر پر ناز ہے. ناز نہ ہوتا تو کیسے بھی اپنے رب کے حضور میں کہتے ہیں. بولو بھائی ہے نا فخر ہے، تھوڑا سا ناز ہے. تب تو اپنے رب کے حضور نے کہا کہ تسبیح تو تیری ہم کرتے ہیں، پاکیزگی تیری ہم بولتے ہیں، تو پھر تو کس سے زمین میں خلیفہ بنائے گا وہ تو بتا دے ہمیں. تو ایک طرف وہ خلیفہ بننے والا ہے جو خلیفہ بن کر جانے والا ہے زمین میں، اور ایک طرف یہ سارے کے سارے ہیں. اب پوچھتا ہے تب ہم نے سارے ملائکہ سے کہا ہمیں ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ. تم نے جو بات کی، دعویٰ کیا کہ تم تسبیح و تقدیس کرتے ہو، ہر دعوے کا کوئی ثبوت ہوتا ہے. اس دعوے محبت میں ثبوت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دو کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں. چیزیں الگ ہوئی نا، دو چیزیں، ایک چیزیں ہوئی، ایک تو چیز ہوئی اور ایک تمام ہوا الگ چیز ہے نا. یہ آپ جی کا خیال رکھا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، یہ اس ٹائپ کا بنا ہوا، ادھر ایک طرف سے پتلا ہے، طرف سے کپڑے کا بنا ہوا، یہ بیگ ہم کی. اور ایک یہ نام ہے اس کا بیگ، الگ ہوئی دونوں چیزیں. یہ مائک رکھا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے. تو ایک تو ٹیپ ریکارڈر یہ پرزہ ہے، سمجھ گیا؟ سائنس کی ایجاد ہے، سائنس جدید کی، اور اس میں آواز بند ہو جاتی ہے نا، یہ کھینچ کر بند کر دیتا. تو ایک تو چیز صفت سے یہ آلہ ہے، اور ایک اس کا انعام ہے، ریکارڈر ریکارڈ کرنے والا، سمجھ گئے؟ بند کر لینے والا، سمجھ گیا؟ ایک پر ہر چیز آ جاتی ہے، اچھی آواز ہے تو وہ بھی آ جائے گی، بری ہے تو وہ بھی آ جائے گی. تو پوچھتا ہے کہ اس کے نام بارے میں جلال کا نام بتا دو. ہم بھی وہی بسمائے ہاؤلائے تم صادقین. تسبیح و تقدیس تو تمہاری ہے،
وہ بھی تو ہم نہیں عطا فرمائی ہے تمہیں، وہ صفت ہماری دی ہوئی ہے۔ اللہ نام تو بتا، وہ سارے کے سارے پکار اٹھے جتنے تھے ان میں، اب بھیا ان کی تعداد آپ سے پوچھ رہے 100 تھے کہ 200، تو قرآن سے بتا دیں کتنی کی تعداد۔ فرماتا ہے وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کی تعداد کوئی جانتا ہی نہیں سوائے رب کے۔ جب اس نے کچھ بتائی تو میں کیسے بتاؤں کہ سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، کہ لاکھوں تھے؟ اور جب اس نے نہیں بتایا قرآن میں تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں مجھے کہاں خاطر ہے، میری چاہے میں تمہیں بتاؤں۔ بہرحال سمجھ لیا، ایک طرف حضرت سیدنا آدم تھے علیہ نبینا علیہ السلام جو 9 پیدا تھے، ابھی پید تھے، اور سارے فرشتوں نے دیکھا تھا، سارے فرشتوں نے دیکھا تھا کہ مٹی اور پانی کے درمیان ان کا جو ہے خمیر گونجا تھا، انہی میں سے ایک میں ان کے سردار ان کے رسول، بلکہ ان 3 رسولوں کے بھی رسول سے جبریل امین علیہ السلام۔ تو کیا جواب دیا؟ لا علم لنا، کہ اللہ تو اپنی ہر چیز کے نام ہم سے پوچھتا ہے، ہر مخلوق، ہمیں تو نہیں ہے، ہمیں جانکاری نہیں۔ لا علم لنا، ہمیں تو علم نہیں ہے، مگر ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا وہی ہم جانتے ہیں، اور تو نے جو ہمیں سکھایا اس سکھائے ہوئے میں تیری ساری مخلوقات کے نام ہیں نہیں، ہم کیا جواب؟ ایک فریقہ طے ہو گیا مسئلہ، یعنی میدان مقابلہ میں، میدان امتحان میں وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اب الفاظ کے ایسے چھوٹے چھوٹے کیسے ان کی شان کے مطابق کہاں سے جو ہے الفاظ لا؟ کم پڑھا لکھا آدمی کے لیے بڑی مشکل ہے، کچھ الفاظ بھی ملتے، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ بیٹھے بیان کریں تو آپ الفاظ کی ضروری ہے۔